جب تک جبریل صرف اقرا کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا آمنا بقاری، لیکن اس کے بعد جو ہی جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر کے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اسی وقت اللہ کے نبی نے پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سمجھ میں یہ آیا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وجود کا تصور بھی ہونا چاہیے جس پروردگار عالم نے آپ کو پیدا کیا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پوری دنیا پڑھتی ہے لیکن صرف پڑھنے سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر آپ کا ہر قدم رہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہو تو ساتھ میں اللہ کا نام لے کر کے پڑھنا چاہیے ہوگا۔ پڑھنے کو تو دنیا پڑھ رہی ہے، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اور ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، انگریز بھی پڑھتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور یہودیوں کی تو بات ہی کیا، دنیا میں سب سے پڑھی لکھی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہی ہیں، دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنے کے پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو واحد قوم یہودیوں کی ہے جو آج بھی کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھتی ہے۔ اس آدھونک دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ صرف ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیتے بلکہ اپنی قدیم لائبریریوں میں بیٹھ کر کے پرانی کتابوں کو پڑھ کر کے برابر نئی تحقیقات کیا کرتے ہیں۔ تو پڑھنے کے معاملے میں یہودی سب سے آگے ہیں، یہ ایسا آنکڑا ہے جو دنیا نے قبول بھی کیا۔ تو سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم دنیا میں یہودی، عیسائی بھی کچھ کم نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت نیچے آ جاتا ہے، اور ہندوستانی مسلمان تو بالکل جیسے کہ 2.5-3% میں ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی شرح خواندگی اگر دیکھی جائے تو 2.5-3% سے آگے نہیں ہے، جو بڑی افسوسناک ہے۔ جس قوم کے اوپر پروردگار عالم نے آسمان سے سب سے پہلی وحی نازل کی ہے، اس وحی کے اندر پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب تک مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے رہے، پڑھتے رہے، علوم و فنون کے نئے دروازے کھولتے رہے، اور ایک دور ایسا تھا کہ دنیا کی ساری سب سے تعلیم یافتہ قوم مسلمان تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ یورپ نے اندلس اور اسپین کے مسلمانوں کو لکھی ہوئی کتابوں ہی کو پڑھ کر کے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں۔ مسلمان لاو العیب میں پڑھ کر کے اپنی سلطنت کو گوا بیٹھے، اور دوسری طرف اسی یورپ کے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھ کر کے ان کے دیگر علوم و فنون میں ترقی کی اور علوم کی امامت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں تقریباً 350 ایسے علوم و فنون کا ذکر کیا ہے جن کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے۔ ابن ندیم نے الفہرست کے اندر بھی کچھ ایسے زیادہ علوم و فنون گنائے ہیں جن کی تعداد سب ملا کر کے تقریباً 500 علوم بنتے ہیں، جن کو ایجاد کرنے کا شرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ نئے علوم و فنون کے وہ دروازے کھول رہے تھے، ترقی کے بام عروج پر مسلمان تھے، جدھر نگاہ اٹھا دیتے تھے پورا کا پورا علاقہ زیر نگیں ہو جایا کرتا تھا۔ چین کے ساحل سے لے کر کاشغر کے میدانوں تک مسلمانوں ہی کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہندوستان مسلمانوں کا تھا، چین کی سرحد کاشغر تک مسلمانوں کی تھی، افغانستان مسلمانوں کا تھا، ترکستان مسلمانوں کا تھا، تاتار کی سلطنت مسلمانوں کی تھی، اسپین میں حکومت مسلمانوں کی تھی، سوڈان میں مسلمانوں کی حکومت، افریقہ کے صحرا کے اندر مسلمانوں کی حکومت، گویا پوری کی پوری دنیا مسلمانوں کی مٹھی میں تھی۔ سلطان محمد فاتح کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس نے ایسی توپیں بنائی تھی جو 30 من کے گولے پھینک سکتی تھی۔ 30 من کے گولے پھینکنے والی توپیں سلطان محمد فاتح نے بنوائی، اور انہی کے ذریعے سے حصار قسطنطنیہ کو بالکل پارا کر کے رکھ دیا تھا۔ کرین کی ایجاد مسلمانوں کی ہے۔ ڈوبے ہوئے جہازوں کو وہ جو بہت وزنی بڑے جہاز ہوتے تھے جو سمندر میں ڈوب جایا کرتے تھے، وہ اپنے آلے جر ثقیل کے ذریعے سے اس کو نکال لیا کرتے۔ ماہر حیرت کے زمانے میں دنیا کی یہ مسلمانوں نے کیا ایجاد کر دی۔
پانی کی سپلائی کرنے والی کلیں مسلمانوں نے بنائی جو بجلی کے بغیر چلتی تھی. جس زمانے میں بجلی کا تصور بھی نہیں تھا، پانی کے دھارے پر انہوں نے کچھ ایسی مشینیں بنائی تھی کہ پانی کے دھارے پر ان کا چرخا چلتا تھا اور پانی کا رخ موڑ کر کے دوسری سمتیں کر دیا کرتے تھے، جس سے آبپاشی ہوا کرتی. ہزاروں ایسی نئی نئی انہوں نے ایجادیں کی تھی. جہاں جیسی ضرورت آئی وہاں کوئی نہ کوئی ایجاد انہوں نے کر کے دکھا. تو یہ تھا مسلمانوں کا تغرا امتیاز. قرآن اور حدیث کا بھی درس لیا کرتے تھے اور سائنسی علوم و فنون کا بھی درس لیا کرتے تھے. ان کی الگ سے درس گاہیں نہیں ہوا کرتی تھی، ایک ہی درس گاہ میں ہر چیز کے وہ ماہر ہو جایا کرتے تھے. لیکن افسوس، صد افسوس اور بے انتہا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو صرف جھگڑے کا اڈا بنا دیا. نہ دین کا علم، دنیا کا علم، کچھ نہیں. آپس میں صرف جھگڑا کرنے کا فن سیکھو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مدارس کے اندر سے بہترین علماء نہ تیار ہوں گے، نہ بہترین سائنسداں تیار ہوں گے. جدید و قدیم علوم و فنون کے مراکز ہوا کرتے تھے قدیم زمانے میں ہمارے مدارس. خود ہندوستان کے اندر بہت سے مدارس ایسے ہوئے ہیں جن کے اندر بہترین سائنسداں اور بہترین دنیا کے ماہرین علوم و فنون تیار ہوئے ہیں. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو صرف مولوی بن کر، اور نہایت چھوٹے دماغ کا مولوی، بند ذہن کا مولوی، کنویں کا میڈک کہلانے والا مولوی بن کر تیار ہوتا ہے، جس کو اس کے پڑھانے والا مولوی صرف یہ سکھاتا ہے کہ دیوبندی بریلوی میں جھگڑا کیسے کیا جاتا ہے، اور جھگڑا ہو جائے تو پٹک کر کچھ کے اوپر کیسے سوار ہو سکتے ہیں. یہی سکھایا جاتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. بخاری و مسلم کے اندر کیا اہم باتیں ہیں، وہ بات کی باتیں وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، صرف جھگڑا کرنا سکھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے مدارس کو بند کر دینا چاہیے. ان مدارس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ایسے مدارس کی ضرورت ہے جس میں قال اللہ قال رسول کا وہی درس دیا جائے جو عہد صحابہ میں دیا جاتا تھا. ہم کو ایسے مدارس کی ضرورت ہے جس میں مکمل طور پر دینیات کا درس دیا جائے. ہم کو ایسے مدارس کی ضرورت ہے جہاں جدید علوم و فنون کے ساتھ ساتھ اسلام کی مکمل تعلیم جہاں دی جائے، جہاں دعوتی نظام قائم کیا جائے. ایسے مدارس کی ضرورت ہے. لیکن کیا بتائیں، جو مدارس چلانے والے منتظمین ہوتے ہیں وہ کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو کیسے بہتر سے بہتر بیان. حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہزاروں علماء ہمارے اتر پردیش میں موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اپنے مدارس کا ہم ان کی تجدید کاری کیسے کریں. تجدید کاری کرنے کے لیے کون اٹھا، اور ڈنڈے کے ذریعے سے کرانے کے لیے کون اٹھا؟ اتر پردیش کا موجودہ حکمران یوگی آدتیہ ناتھ. تمام مدارس کا اس نے سروے کرا دیا، اور سروے کرا کر کے جو افسوسناک نتیجہ سامنے آیا، خود مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی کہ معمولی سوالات کے جوابات دینے کے لیے صلاحیت وہاں کے طلبہ نہیں رکھی. تو اس نے کہا اتنی بڑی رقم ہم دیتے ہیں مدرسوں کے لیے، ایک مدرس کا ماہانہ تنخواہ سرکار 80 ہزار 90 ہزار دیتی ہے. جو سرکاری ایڈ پر جو مدارس چلتے ہیں ان کے شعبہ عربی کے معلمین کی تنخواہ 80 ہزار ماہانہ، 90 ہزار ماہانہ، اور سینئر ہو گئے تو 1 لاکھ کے پار ماہانہ. اور ان بیچارے مولوی صاحب سے کہیے کہ ایک درخواست ہندی میں آئی ہے، ذرا پڑھ کر سنا دیجئے، تو دائیں بائیں بغل جا گئی. ان کو ہندی نہیں آتی بیچاروں، وہ صرف مولوی صاحب، انگریزی بھی نہیں آتی، وہ تو اور دور کی بات ہے. حساب کتاب بھی نہیں آتا، جغرافیہ پوچھو وہ بھی نہیں جانتے. خود اپنے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کوئی سوال پوچھو کہیں کہ یہ میرے دائرے کار سے باہر کی بات ہے. جن کتابوں کو میں نے پڑھا اس کے بارے میں پوچھو، اس کی مکمل تیاری ہے. جیسے چاہے پوچھ لو، امتحان دے کر کے 100% میں نمبر لا سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے
کہ جب آپ کے علم کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ چند کتابیں، گنتی کی جو چند کتابیں آپ نے بچپن میں پڑھی یا فراغت کے وقت پڑھی، اس سے آگے آپ کا علم نہیں بڑھ سکا، اور 30-35 سال سے آپ پڑھا رہے ہیں، وہی دائرے میں گھوم رہے ہیں آج تک، تو آپ کا علم کس کام کا؟ کس کام کا آپ کا علم؟ یہ تلخ حقیقتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اتر پردیش کے موجودہ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ نئی مدرسوں کا آدھونکرن ہونا چاہیے، آدھونکرن ہونا چاہیے، اور ان میں ان علوم و فنون کی تعلیم کو لازمی قرار دینا چاہیے جو تمام اسکولوں میں دی جاتی ہے، اور اس کے پڑھانے کے لیے ویسے اساتذہ بھی ہونے چاہیے۔ نصاب بن رہا ہے، آئے گا وہی نصاب CBSE والا، اب دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ کیسے پڑھاتے ہیں، لازمی کرا دیا جائے گا، اور ہونا چاہیے۔ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس سے جو علماء پڑھ کر کے تیار ہوں، وہ بہت سارے علوم و فنون کے ماہر ہوں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، کوئی بھی تعلیم یافتہ آدمی ان سے باتیں کرنا چاہے تو وہ آنکھیں میں آنکھیں ملا کر کے بات کر سکیں، تامک تو یا نہ کھیل سکیں، ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی زمانے میں جو نصاب رکھتے تھے وہ ایسے ہی تھا، تمام قدیم و جدید علوم و فنون کے وہ ماہر ہوا کرتے تھے، ان کے نصاب میں وہ کتابیں شامل ہوا کرتی تھی۔ گڑت شاستر کے بہترین ماہر بھی مسلمان ہوا کرتے تھے، بھگول شاستر کے بھی بہترین ماہر ہوا کرتے تھے، وگیان کے بھی بہترین ماہر وہی ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے علوم و فنون جس کی تعلیم اسکولوں میں دی جاتی ہے سب اسکولوں مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ ہم نے کیوں نکال دیا ان علوم و فنون کو اپنے مدرسوں سے؟ ضروری ہے کہ ان کو پڑھایا جائے، سب سے پہلے وہ اپنا سدھار کرے، پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ آپ اپنے تمام بچوں کو انہی مدارس میں بھیجیں۔ المیہ تو اس بات کا ہے کہ ہم بھیجیں تو کہاں بھیجیں؟ ہم تنقید ہم نے کر دی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، پھر کہاں بھیجیں؟ اسکولوں میں بھیجیں؟ اسکول میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی، اور مدرسوں میں دین کی تعلیم ہوگی تو دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی۔ بڑا المیہ، تو اس کا حل بس یہی ہے کہ مدرسے ایسے بنائے جائیں جس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم ہو، اسی کی ضرورت۔ دیر تک میں بولتا رہ گیا، میں بولنا چاہتا تھا کچھ اور، لیکن جو ہے باتیں آ گئی تو میں نے اس پر تفصیلی روشنی ڈال دی کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا، جو بھی قوم وقت کے ساتھ اپنے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں لا پاتی ہے وہ قوم بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ذلت و ادبار کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ان کو دھار دبوچتی ہیں، ان کو زمین پر پٹک کر کے ان کے سینے پر سوار ہو جاتی ہیں۔ یہی دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ نے علم کی طرف توجہ نہیں دی، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، زیور علم سے اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو مکمل طور پر آراستہ نہیں کیا۔ میں خود بھی ایک مولوی آدمی ہوں، لیکن میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ عام مولویوں سے الگ ہے۔ عام مولویوں سے میں ذرا مختلف مولوی ہوں، اور جو آدمی میری گفتگو سنے گا وہ اندازہ لگا لے گا۔ میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، الحمدللہ یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ ایک رندے بلا نوش کی طرح سے علوم و فنون کی جو بھی کتابیں میری نگاہوں کے سامنے آتی گئی سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی میں نے کوشش کی۔ ہم نے ہندوستان کا اتہاس بھی پڑھا ہے، میں نے سائنس بھی پڑھی اور بھگول بھی پڑھا ہے، میں حساب کتاب بھی لکھنا جانتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے جیسے ہمارے اکابر، ہمارے قدیم علماء بہت سارے علوم و فنون کے جس طرح سے ماہر ہوا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور میں اسی بات کی ترغیب دوں گا کہ ایسے ہی عالم بنیے
اور اپنے بچوں کو ایسے ہی تیار کیجئے۔ کم از کم ایک جملہ اور کہوں گا کہ کم از کم تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے بچوں کو روزی روٹی سے جوڑ کر کے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے تعلیم تو 20 سال تک دلا دی، بچہ پڑھ کر کے آیا تو یا تو مسجد میں اذان دے یا امامت کرے یا جمعہ کا خطبہ پڑھا، اس کے علاوہ کچھ کرنے کے لائق نہیں۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ تعلیم آپ کے روزی روٹی کا ذریعہ بن سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم میں جدید علوم و فنون کو شامل کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔